مہنگے سے مہنگے جانور کی خرید کا آج کل رواج چل پڑا ہے، مہنگے سے مہنگا جانور بھی خریدیں، اچھی بات ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے آپ ذبح کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ساتھ ذہن میں رکھ لیں، میں ایڈیشن کیا دیتا ہوں کہ مہنگے سے مہنگا جانور خریدنے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ آپ نے 10 لاکھ کا ایک بچڑا لیا ہے تو 10 لاکھ کے اگر آپ 10 بکرے لے لیتے تو وہ 20 خاندانوں میں تقسیم ہو سکتے تھے۔ یہ ایک گائے کتنے لوگوں میں جائے گی؟ لیکن وہ اگر بکرے آپ زیادہ لے لیتے، یہ چھوٹی جو ہے نا تھوڑے سے سستی گائے آپ زیادہ لے لیتے تو اس کے سے مزید آگے جا سکتے تھے، تو مزید نیکی میں آپ کا حصہ بڑھ جاتا۔ ورنہ کوئی مہنگے سے مہنگا جانور خریدتا ہے تو اللہ کے لیے خریدے، نام و نمود کے لیے نہ رکھے، دکھلاوے کے لیے نہ رکھے کہ جی میرا بکرا تو 10 لاکھ دا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم دوسرے کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا اللہ کے لیے آپ رکھیں۔ خصی جانور کی قربانی کرنا کیا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا؟ جی ہاں، خصی جانور کی قربانی کرنا بہت بہتر ہے۔ میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تبھی سمجھا رہا ہوں، ورنہ نہ سمجھاتا۔ آپ کہیں گے یہ بھی سمجھانے کی چیز ہے، یہ اس لیے سمجھاتا ہوں کہ لوگوں نے ہم سے پوچھی ہے بات۔ لوگ پوچھتے ہیں خصی کون سا جانور ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں جو پیدائشی جانور شیمیل ہو، ہیجڑا ہو، وہ بھی خصی ہوتا ہے، تو فرق کرانا پڑتا ہے۔ نہیں بھائی، جو بائی برتھ شیمیل ہے وہ خصی نہیں ہے۔ خصی وہ ہے جو سیدھا جانور ہو اور اس کو پھر خصی کیا جائے، یہ ہے خصی۔ یہ فرق اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں وہ ہجڑے کو کوبا سے اکثر مولوی آکے حضور کو پسند تھا، تو بھائی یہ پسندیدگی کی بات نہیں ہے۔ خصی جس کو کیا جائے وہ جانور لہنہ لز کہہ کر اس کو پسند کیا گیا ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے دن 3 ہے یا 4؟ بابا قربانی کے دن 3 ہے۔ تکبیرات تشریق آپ نے چوتھے دن پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چوتھے دن آپ نے قربانی نہیں کرنی، چوتھے دن تیسرے دن آذان مغرب، عید والے دن تیسرے آذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے رات کو کرنے سے جو منع کیا تھا وہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ انرجی سیور لائٹس، ٹیوب لائٹس، یہ بلب دریافت نہیں تھے، تو پتہ نہیں بھائی کوہ کی میں باسن اپٹھا نہ کوہ باون، تب منع تھا کہ الٹا ذبح کر بیٹھیں گے، اس لیے رات کو نہ کریں۔ آج کل تو ماشاءاللہ لائٹ، سرچ لائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا لائٹس آ گئی ہیں، تو اس سے آپ اگر اس طرح کی ترتیب ہو، لائٹ کے انتظام ہو، دن میں بھی کریں رات میں بھی کریں۔ ہاں، افضل دن پہلا ہے، سب سے بہترین ماجبین ثواب کے حساب سے جو ہے وہ پہلا دن ہے، ورنہ تیسرے دن نماز مغرب کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی اسلامی رات کی ترتیب تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس سے پہلے پہلے عصر کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا آگے نہ کریں۔ ہمارے کچھ دوست باہر ملک میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قربانی پاکستان میں کریں، یہ جائز ہے، لیکن یہ بتائیں کیسے؟ بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ اگر کوئی بندہ باہر ملک رہتا ہے اور وہ قربانی کے پیسے اپنے ملک میں بھیجنا چاہ رہا ہے تو آپ قربانی کریں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اس دن قربانی کریں گے جب وہاں بھی عید ہو یہاں بھی عید ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا حج کا دن ہے ان کی عید ہے ایسا لیلا کو دیتا ہے، تو بابا یہ آپ نے ذبح کر دیا تو یہ نفلی قربانی ہوگی، وجوب والی نہیں ہوگی۔ واجب والی تب ہے جب قربانی اور صاحب قربانی دونوں عید میں ہوں، تب آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے والدین کا لوگ حصہ ملاتے ہیں، اس بارے میں فرما دیں، بہت بابرکت با نصیب شخص ہے وہ جو اپنے نبی کی طرف سے قربانی کا ثواب نبی کو بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کے لیے قربانی کی تھی، اور ہر دفعہ کی تھی۔ 9 قربانی اللہ کے رسول کی زندگی دنیاوی میں آئے تھے، 10ویں مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، تو 9 دفعہ نبی پاک نے اپنی طرف سے بھی کی ہے، امت کی طرف سے بھی کی ہے۔ 2 بکرے ذبح فرماتے، ایک پہ فرماتے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، اور دوسرے پہ فرماتے اللہ میری اس امت کے غریبوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی تو اللہ کے لیے ہوگی، لیکن ثواب اللہ کے رسول کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ہمارے حضرت کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت عظیم مجاہد صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ آپ بھی 2 ذبح کرنا، تو حضرت علی ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے، ایک حضور پاک کو ثواب دیتے، تو کہتے تب سے جب سے بالغ ہوا ہوں اور قربانی کر رہا ہوں تو میں بھی 2 بکرے لیتا ہوں، ایک اپنی طرف سے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کے دونوں بکرے دیکھے، ایک بکرا بڑا خوبصورت تھا، دوسرا بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کے ٹکر کا نہیں تھا، تو میں نے کہا دوسرے کو بھی ویسے سجائیں،
مجھے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، یہ میرے نبی کی طرف سے اور یہ میری طرف سے، تو جو حضور کی طرف سے تھا اس کو زیادہ پیسے سے خریدا اور افضل طریقے سے اس کو زیادہ بنایا ہوا تھا کہ فرق تو ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ جا رہا ہے تو آپ اس کی قربانی کریں، اللہ نے توفیق دی ہے، بہت اچھا، اکیلی بھی قربانی کر سکتے ہیں، حصہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، اور ایسے والدین کے لیے کرنا چاہیں، اساتذہ کے لیے کرنا چاہیں، یا کسی بھائی کے لیے کرنا چاہیں، بس اس کو زندگی میں ہے تو بتا دیں، وفات کے بعد ہے تو اصالہ ثواب کر دیں، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں عقیقے کا حصہ ہم قربانی میں شامل کریں، اس کے بارے میں فرما دیں بابا عقیقے کا حصہ آپ قربانی میں شامل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ عقیقے کے لیے ویسے بکرا لیں تو بہت اچھا ثواب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ایسی توفیق نہیں ہے اور اس کے بچے کا آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو 1 حصہ، 2 حصے، 3 حصے، جتنے حصے بھی آپ ملانا چاہیں، چاہے 6 حصے عقیقے کے ملا لیں، گائے میں 1 حصہ قربانی کا تب بھی ٹھیک ہے، تو آپ عقیقے کا حصہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔